بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں حارث امین خان۔ آج وزیر اعظم عمران خان نے قوم سے خطاب کیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ ایوان بالا میں اکثریت ختم کرنا عدم اعتماد کا ووٹ نہیں ہے، بلکہ سینٹ انتخابات کو دیکھیں تو ملک کے موجودہ مسائل کی وجہ سمجھ آ جاتی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ خیبر پختونخوا میں ہماری پہلی حکومت میں مجھے پتا چلا کہ سینٹ کے انتخابات میں پیسہ چلتا ہے اور یہ سلسلہ 30-40 سال سے چل رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سینٹ کے انتخابات سے ملک قیادت آتی ہے جب ایک سینیٹر رشوت دے کر سینیٹر بن رہا ہے اور ارکان پارلیمنٹ پیسے لے کر اپنے ضمیر بیچ رہے ہیں، تب سے میں نے اوپن بیلٹ کی مہم چلانا شروع کی۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ ہم نے پارلیمنٹ میں بھی اوپن بیلٹ کا بل پیش کیا۔ ہم نے اوپن بیلٹ کے لیے بل پیش کیا تو یہ تمام جماعتیں خفیہ بیلٹ پر اکٹھی ہو گئیں، جس کے بعد ہم معاملے کو سپریم کورٹ لے کر گئے۔ وہاں الیکشن کمیشن نے اس کی مخالفت کی اور عدالت عظمیٰ نے کہا کہ صاف و شفاف انتخابات کرانا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے۔ عمران خان نے کہا کہ جب سے ہماری حکومت آئی ہے تب سے پرانی جماعتوں کی کرپٹ قیادت کو خوف آ گیا ہے کہ چونکہ میں نے کرپشن کے خلاف ہی مہم چلائی ہے تو کہیں یہ ہم پر ہاتھ نہ ڈال دیں۔ میں کہہ چکا تھا کہ جب ان پر ہاتھ پڑے گا یہ سب اکٹھے ہو جائیں گے، اور ایسا ہی ہوا۔ انہوں نے مجھ پر ہر طرح سے دباؤ ڈالنے کی بھی کوشش کی۔ عمران خان کا مزید یہ کہنا تھا کہ انہوں نے ملک کو فیٹف کی بلیک لسٹ میں ڈلوایا۔ جب ہم نے گرے لسٹ سے نکلنے کے لیے قانون سازی کی کوشش کی تو انہوں نے NRO مانگتے ہوئے اپنے نکات پیش کر دی اور بلیک میل کرنے کی بھی کوشش کی۔ وزیر اعظم عمران خان نے اپنے خطاب میں مزید کہا کہ اپوزیشن نے پوری کوشش کی کہ سینٹ انتخابات کے لیے ہمارے اراکین توڑیں اور ہماری اکثریت کو ختم کر دیں۔ اکثریت ختم کرنا عدم اعتماد کا ووٹ ہرگز نہیں ہے۔ ان کا مقصد تھا کہ اعتماد کا ووٹ کی تلوار مجھ پر لٹکائیں اور میں NRO دے دوں، لیکن میں اپوزیشن کے ہاتھوں نہ بلیک میل ہوں گا نہ ہی میں NRO دوں گا۔ وزیر اعظم عمران خان نے اپنے خطاب میں کہا کہ 1985 کے بعد ملک میں تباہی مچی اور کرپشن اوپر گئی۔ جب وزیر اعظم اور وزیر چوری کرتا ہے تو ملک کو مقروض ہونا پڑتا ہے۔ جیلوں میں جو غریب چور ہیں وہ تمام مل کر بھی 30 ارب روپے چوری نہیں کر سکتے۔ قانون کی بالادستی کا مطلب ہوتا ہے کہ غریب و امیر کے لیے انصاف کا معیار ایک ہو۔ انصاف وہ ہوتا ہے جو طاقتور کو قانون کے نیچے لاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سینٹ انتخابات میں تحریک انصاف کو اتنی ہی سیٹیں ملیں جتنی ملنی تھیں۔ انہوں نے سارا ڈرامہ ایک عبدالحفیظ شیخ کی نشست کے لیے کیا۔ ہمارے اراکین نے بتایا کہ انہیں فون کر کے پیسوں کی پیشکش کی گئی اور 2 کروڑ سے بولی لگنا شروع ہوئی تھی۔ الیکشن کمیشن پر تنقید کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ سپریم کورٹ میں چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی جناب بلاول بھٹو زرداری نے بھی اس موقع پر آئے اور انہوں نے بات کی۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم نے عمران خان کے چیلنج کو تسلیم کیا۔ عمران خان نے کہا تھا کہ اسلام آباد سے سینٹ کی نشست ہار گئے تو اسمبلیاں تحلیل کر دوں گا، تاہم عمران خان ڈرتے ہیں اور خائف ہیں جب کہ ایوان سے اعتماد کا ووٹ لینا ایک تماشا ہے۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ بہت دیر ہو گئی ہے، اس حکومت کو اب کوئی نہیں بچا سکتا۔ ہم نے ثابت کر دیا کہ آپ کے ممبران کا آپ پر اعتماد نہیں، تاہم ہم آپ کو بتائیں گے کہ عدم اعتماد کب اور کہاں ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ مجھے ایک ایک ووٹ اور ایک ایک MNA کا پتہ ہے جو بیٹھے آپ کے ساتھ اور دل ہمارے ساتھ ہیں۔ مجھے پتہ ہے کہ کس نے بغض حفیظ اور بغض عمران میں ووٹ دیا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے کہا کہ ہم آپ کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے۔ سب جماعتوں سے آج سے رابطوں کا آغاز کیا جائے گا، جبکہ یوسف رضا گیلانی ہمارے چیئرمین سینٹ کے امیدوار ہوں گے، جبکہ PDM اتفاق رائے سے فیصلے کرتی ہے اور مستقبل میں بھی فیصلہ اتفاق رائے سے ہی ہوگا۔ ان تمام معاملات پر ہم آج گفتگو کریں گے۔
میرے ساتھ لائن پر موجود ہے تحریک انصاف کے جناب عبدالصمد یعقوب صاحب. سر بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. عبدالصمد یعقوب صاحب, عمران خان صاحب ہمیشہ اپنے اراکین پر, اپنے ممبرز پر بھروسے کا انہوں نے ہمیشہ بھروسہ ظاہر کیا ہے, لیکن اس کل کے الیکشن کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا ان کا اپنے ممبرز پر سے بھروسہ اٹھ گیا ہے؟ دیکھیں, تمام ممبران کے بارے میں تو نہیں کہا جا سکتا, لیکن جن لوگوں نے ظاہری بات ہے ضمیر بیچا ہے یا کسی بھی وجوہات کی بنا کے اوپر ووٹ اگر اس طرف گیا ہے, جو ووٹ زیادہ پڑے ہیں, تو اس کے بعد بھروسے والی بات, عدم اعتماد تو آتا ہے ان مشکوک افراد کے اوپر جن کی نشاندہی کر دی جائے گی بعد میں, اور ان کے خلاف انشاءاللہ تعالیٰ کو ایکشن بھی لیا جائے گا. لیکن یہ تو ایک فطرتی عمل ہے نا کہ کسی نے تو اپنا ضمیر بیچا ہے, اور یہی بات ہم کہتے آ رہے تھے کہ کوئی کرکٹ کی 11 رکنی ٹیم تو ہے نہیں. ظاہری بات ہے پورے پاکستان سے لوگوں کو سکروٹنی کر کے جب آپ کسی کو ٹکٹ دیتے ہیں, اور بعد میں جب وہ اسلام آباد پہنچتے ہیں, اور اس کے بعد آ کے آپ کو یہاں کے پولیٹیکل کلچر کا بھی پتہ ہے, اسلام آباد کے کلچر کا بھی پتہ ہے, اور پھر کچھ جو ہیں وہ نادان دوست جو ہیں وہ کسی نہ کسی مجبوری یا کسی نہ کسی لالچ میں یا کسی دباؤ میں آ جاتے ہیں. اور وہی ہوا ہے, کل ایک منڈی لگی ہے, اور وہی سوداگر تھا جو کراچی سے آیا تھا, جو سابق صدر, وہ اس نے بستر علالت کے اوپر بھی اپنی سوداگری نہیں چھوڑی, جو مسٹر 10% سے پھر مسٹر 100% بنا. تو جب ایسے لوگوں کا جو مانے ہوئے, جن کی وجہ شہرت ہی یا وجہ بدنامی یہی ہو کہ یہ جوڑ توڑ کی سیاست, چلے جوڑ توڑ کی سیاست تو ٹھیک ہے کہہ لیتے, لیکن یہ پیسوں کی سیاست کرنا, یہ پلاٹوں کی سیاست کرنا, اسی کا نتیجہ ہم نے دیکھا کہ اس میں کچھ فلا تو آخر تھا نا, جس کے لیے ہم سپریم کورٹ گئے, یا جس کے لیے پریزیڈنٹ صاحب نے آرڈیننس جاری کیا کہ سیکرٹ بیلٹنگ میں جب بھی ہم جائیں گے, سیکرٹ بیلٹنگ میں جب پیسہ چل جائے گا تو وہاں پہ پھر کچھ وفاداریاں تو بکیں گی. اور یہ ہم نے ہمیشہ سے فٹنس کیا ہے. یہ چھانگا مانگا کی سیاست, وہ چھانگا مانگا کی سیاست ہوا کرتی تھی, کبھی مری کی سیاست ہوا کرتی تھی, اور وہ سیاست ہم نے آج میریٹ ہوٹل کی دیکھی ہے کہ اب وہ وہاں کا سفر جو ہے وہ میریٹ ہوٹل کے اوپر آگے ختم ہوا. تو جہاں لکوناز ہیں کانسٹیٹیوشن میں, ان کو دور کرنے کی ضرورت ہے, اصلاحات کرنے کی ضرورت ہے, تاکہ یہ عبدالصمد اعتماد یعقوب اور صاحب, آپ لوگوں کو 3 سال ہونے کو ہیں کہ آپ گورنمنٹ میں ہیں. اس سے پہلے ریفارمز کی جب بھی ہم بات کرتے ہیں, الیکشن ریفارمز کی اگر بات ہو, جب 2023 کا الیکشن, اللہ کرے کہ ہم اپنی میعاد جو ہے ہمارے ملک کی, کیونکہ ایک جمہوری ملک ہے, اس کی میعاد پوری ہونی چاہیے, ہم جب وہاں پر جائیں گے اس وقت الیکشن ریفارمز کی باتیں ہوں گی, اس میں پھر مخالفت ہوگی. اسی طرح جب سینٹ انتخابات سر پر آ گئے تب تحریک انصاف جاگی اور انہوں نے ریفارمز کی بات کی, اور شو آف ہینڈ کا اس وقت انہوں نے تجویز دی. یہ تجویز پہلے کیوں نہیں آئی, پہلے اس طرح کی سستی کیوں دیکھنے میں آتی ہے؟ یہ فلور آف دا ہاؤس میں یا پارلیمانی سیاست میں مختلف فیزز میں مختلف مراحل, مختلف لیجسلیشنز, کچھ بلز پہ بات چل رہی ہوتی ہے. ابھی آپ نے کچھ عرصہ پہلے سنا ہوگا کہ جب نیب میں اصلاحات کی بات ہوئی تھی, جس کی کچھ 24 رکنی کمیٹی بنائی گئی تھی, پھر وہاں پہ وہ ایسے جو لے کے آئے تھے, ان کی جو ڈیمانڈز تھیں کہ ان میں امینڈمنٹ چاہیے. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم این آر او کی بات کرتے ہیں نا, تو یہ ڈائریکٹ این آر او نہیں ہوتا کہ ہم نے ان کو ڈائریکٹ کوئی ان کے کیسز معاف کر دیے ہیں. بیسکلی وہ اس آئینی ترامین کی یا لیجسلیشن میں جب وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ اچھا اگر آپ کو فیٹف کے اوپر آپ کو لیجسلیشن کرنی ہے تو آپ پھر نیب کے اوپر یہ لیجسلیشن کر دیں یا ہمارے بل میں یہ سپورٹ کر دیں. اب ان کی طرف سے جو بل پیش کیے جا رہے ہوتے ہیں, یا ان کی طرف سے نیب کی اصلاحات کی جب بات ہوتی ہے, الیکشن اصلاحات کی بات ہوتی ہے, تو ہمیشہ وہ ایسے مطالبات رکھے جاتے ہیں کیونکہ عددی اکثریت میٹر کرتی ہے, عدد ہی میٹر کرتے ہیں نا پارلیمان میں. تو یہاں پہ تو اب اخلاقیات بھی ختم ہو گئی ہیں, صرف عدد, جس کے پاس عدد ہے, وہ زرداری صاحب بھی اسی عدد کی برتری کی بنیاد پہ پریزیڈنٹ بنے تھے. تو جب عدد میٹر کرنا شروع ہو جائیں تو پھر لیجسلیشن میں ہرڈلز آنا بھی شروع ہو جاتی ہیں, کیونکہ جب ایک نیرو مارجن کے ساتھ آپ آتے ہیں کہ جی آپ 172 ریکارڈ ہے اور آپ 176 ووٹس لے کے آئے اور 4 کا وہ بھی کولیشن گورنمنٹ ہو, تو آپ یہ دیکھیں کہ گورنمنٹ کی فوٹنگ کتنی کمزور ہو جاتی ہے کہ جب آپ کے پاس واضح اکثریت نہیں ہوتی. اب اس پارلیمانی نظام کا ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ جب آپ کو سادہ اکثریت حاصل نہیں ہوتی تو آپ کو کچھ پارٹیز کو ساتھ ملانا پڑتا ہے, پھر ان کا انٹیک بھی ضروری ہوتا ہے. اب اس کا کوئی کیا حل نکالا جا سکتا ہے کہ جب مجبوریاں اتنی بڑھ جائیں, جب مفاہمتیں اتنی بڑھ جائیں, اور
تو پھر الٹیمیٹلی آپ کو آ کے جو پارلیمان ہے وہ اپنا بیسک کردار ادا تو نہیں کر پاتی نا، کہ جس کو ایک جمہوری نظام میں پارلیمان کو ایک نظام جو کردار ادا کرنا چاہیے، یہاں پہ جا کے ہم پھر عبدالصمد مار کھا یعقوب جاتے صاحب، ہیں۔ ایک اور بات یہاں پر بہت امپورٹنٹ ہے کہ جو لوگ اپنا ضمیر بیچنے میں شامل تھے، جن کے خلاف ثبوت آئے ہیں یا مزید انویسٹیگیشن کے بعد ان لوگوں کا پتہ، ممبرز کا پتہ چلے گا، کیا خان صاحب اس صورتحال میں جب تحریک عدم اعتماد آنے کا بھی بہت زیادہ خدشہ ہے، ان کے خلاف کوئی ایکشن لیں گے؟ دیکھیے، تحریک عدم اعتماد تو جو آرٹیکل 91 ہے، کہ جب پرائم منسٹر صاحب نے خود ریکویسٹ کر دی پریزیڈنٹ آف پاکستان کو، تو اعتماد کا ووٹ لینے کے بعد تو اگلے 6 مہینوں میں کوئی بھی تحریک عدم اعتماد نہیں آ سکتی، یہ تو آئین کہتا ہے۔ تو اس صورت میں تو تحریک عدم اعتماد کا تو کوئی خطرہ نہیں ہے، لیکن ہاں یہ آئیڈینٹیفائی کرنے کی ضرورت ضرور ہے ہمیں، اور وہ ظاہری بات ہے چیف ایگزیکٹو ہیں اور وہ ملکی ادارے جو ان کے حساس ایجنسیاں ان کے انڈر آتی ہیں، ان سے بھی یہ پتہ کرانے کی کوشش کریں گے کہ کون لوگ ہو سکتے ہیں جنہوں نے اپنا ضمیر بیچا ہے۔ مگر یہ کوئی حل نہیں ہے کہ آج اگر آپ آئیڈینٹیفائی کر بھی، ہم نے 20 آئیڈینٹیفائی کیے، 20 کو ایکسپیل کیا پارٹی سے 2018 میں، تو جی کیا اگلے سینٹ میں بولی نہیں لگی؟ جب تک بنیادی طور پہ اوپن بیلٹ سسٹم میں ہم نہیں جاتے، جب تک یہ آئیڈینٹیفائی نہ ہو سکے، یا جس کو جو اکثریت حاصل ہے اس کے مطابق اس کو وہ سینیٹر منتخب کرانے کا مجاز ہو، یہ تو وقتی ایک ہے نا کہ آپ ایکشن لے بھی لیں گے تو کیا بن پائے گا اس کا۔ اور جو یہ اسٹیٹس کو پارٹیز ہیں، یہ نون لیگ ہوگی، ان کو یہ سسٹم سوٹ کرتا ہے کہ جس میں بولیاں لگیں، جس میں یہ ٹکٹیں بیچیں، جس میں یہ سارا کچھ کریں، تو یہ ان کو سوٹ کرتا ہے۔ اللہ ہی قسمت اس کا ملک کو بہتری کرے، بہت زیادہ پارلیمان سے تو امید نہیں رکھی جا سکتی۔ اچھا، کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے، میں کل پروگرام کر رہا تھا، اس میں کچھ لوگوں کی، کچھ سینئر لوگوں کی یہ رائے آئی کہ جناب تحریک انصاف کی جو ایک ریڑھ کی ہڈی کا کردار ادا کرتے ہیں جہانگیر ترین صاحب، وہ کیونکہ اس الیکشن میں ایکٹیو نہیں تھے، اس کی مختلف وجوہات ہیں، شاید یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ تھی تحریک انصاف کو کامیابی نہ ملنے کی۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ نہیں، میری اس حوالے سے بالکل میرا سٹانس بالکل واضح ہے کہ ہمیں جب مفاہمت کی بات کرتے ہیں، جب ہم یہ بات کرتے ہیں زرداری کی کہ وہ پیسہ چلاتا ہے، تو پھر جہانگیر ترین کو اگر عام طور پہ ایک پرسیپشن یہ ہے کہ وہ بھی آئیں گے تو شاید کوئی اس طرح کی کوئی سیٹلمنٹس کریں گے، تو میں اس چیز کو اپریشیٹ نہیں کرتا کہ پرائم منسٹر کی یا چیئرمین جو پارٹی کا ہوتا ہے، وہ اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ کسی کو بھی ازائن کر دے۔ جیسے اس حفیظ شیخ کے معاملے میں انہوں نے عامر ڈوگر کو ایک بڑی رسپانسبلٹی دی۔ اب عامر ڈوگر تو کیمپین کر رہی تھی نا، ایک سیاسی آدمی ہے، کوئی ریسورسز تو نہیں ہے کہ جا کے کوئی پیسے آفر کرے گا۔ تو اگر جہانگیر ترین کا بھی یہ لوگوں کو تاثر جا رہا ہے کہ وہ آئیں گے اور خرید و فروخت کریں گے، تو میں اس چیز کو بالکل اپریشیٹ نہیں کرتا، نہیں، بالکل ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ وہ ٹھیک ہے، وہ پارٹی کا اثاثہ ضرور ہے، مگر یہ تاثر کسی وے میں بھی اگر انہوں نے بھی دینے کی کوشش کی، میں تو اس بات کی مذمت کرتا ہوں کہ جب ایم پی ایس کو لایا گیا تھا جہاز میں، تو یہ ایک اچھا تاثر دینے کی کوشش نہیں کی گئی کہ آپ ایک ایم پی ایس کو اس طریقے سے لا رہے ہیں کہ بھئی نہیں، جہاں پہ آپ بات کو خرید و فروخت کی نہیں ہو رہی سر، بات یہ ہو رہی ہے کہ اگر جہانگیر ترین صاحب ہوتے، وہ ہو سکتا ہے ان کے تعلقات، کیونکہ ایک ذاتی تعلق بھی ہوتا ہے، ضروری نہیں ہے، کسی کا اختلاف ہو سکتا ہے عمران خان صاحب کے ساتھ، لیکن اسی ممبر کا ایک اچھا تعلق ہو سکتا ہے جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ، جس طرح ہم نے اس الیکشن میں دیکھا کہ پی ڈی ایم نے جس ممبر کو وہ لے کر آئے، جناب یوسف رضا گیلانی صاحب، تو اگر ان کے دور حکومت میں دیکھا جائے، جب وہ پرائم منسٹر تھے، تو ان لوگوں کو بھی وہ فنڈ ریلیز کرتے تھے جن کا تعلق ان کی پارٹی سے نہیں تھا۔ ان کی اپنی ایک جو پوزیشن تھی وہ بہت پازیٹیو تھی اور لوگ ان کو پسند کرتے تھے۔ یہی ایک وجہ سامنے آ رہی ہے کہ شاید ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ وہ جیت ان کے سر ہوئی۔ تو اسی بنیاد پر میں یہ بات کر رہا ہوں کہ جہانگیر ترین صاحب کو یہ نہیں کہا جا رہا کہ وہ خرید و فروخت کریں، لیکن وہ اس طرح ایکٹیو نظر نہیں آئے جس طرح پریویس الیکشنز میں ان کو دیکھنے میں آیا تھا، اور اس کے ریزلٹس بھی ہمارے سامنے تھے۔ دیکھیں، جب آپ کے اوپر ایک بہت بڑا داغ لگ جائے، جب آپ کے اوپر ایک شوگر کے حوالے سے آپ ایک انکوائری آپ کے اوپر ہو رہی ہو، اور پھر دوسری بات یہ کہ وہ بالکل آئے، وہ حفیظ شیخ صاحب سے ملے، ان کو مکمل سپورٹ کا، مکمل حمایت کا یقین دلایا۔ عبدالصمد یعقوب صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، بہت شکریہ سر آپ کا اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے۔ عبدالصمد یعقوب صاحب کے مطابق جہانگیر ترین خان جو ہیں، ان کی اس الیکشن میں جو سینٹ کا الیکشن
کل ہوا ہے اس میں ان کا کردار اس لیے مثبت نہیں دیکھنے میں ہمیں آیا کیونکہ ان پر کافی سیریس قسم کے ایلیگیشنز کا ان کو سامنا ہے، جس کی وجہ سے ان کا اپنا جو کانفیڈنس ہے یقیناً وہ بھی متاثر ہوا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو لوگوں کی ان کے ساتھ ایکسپیکٹیشنز تھیں، جو لوگوں کا ان پر اعتماد تھا، وہ بھی بڑی حد تک متاثر ہوا ہے. اسی لیے اس الیکشن میں ان کا کردار نہیں تھا. باقی جہاں تک خرید و فروخت کی بات ہے، اس پر عبدالصمد یعقوب صاحب کا یہ کہنا تھا کہ اس کی نہ تحریک انصاف فیور کرتی ہے اور نہ وہ ذاتی طور پر اس بات کی فیور کرتے ہیں اور نہ ہی اس چیز کو اپریشیٹ کرتے ہیں. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.